اگر ممکن ہو کہ کسی کو الہ بنانا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یعنی کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اگر یہ کوئی اور خدا ممکن ہوتا یعنی بن جاتا تو اس کو ہم خدا تو نہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر بالفرض ممکن ہو، اگر اسی طرح بالفرض ہوتا تو اس کو بالفرض خدا تو نہ کہتے نا. جس طرح وہ بالفرض ہے تو یہ بھی تو بالفرض کہہ سکتے ہیں. جس طرح ممکن نہیں ہے بالکل، لیکن اگر ہوتا تو بالفرض اگر ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو اسی طرح اگر بالفرض ہوتا تو ہم اس کو خدا تو نہ کہتے نا بالفرض. جب ایک بات ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، فرض تو کیا محض اس کو فرض کر رہے ہیں، تو اگر ہم تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر یعنی اس کا اگر وجود فرض کرتے ہیں تو پھر الہ ہونے کا وجود فرض کر رہے ہیں نا. تو پھر الہ ہوتا بس سمجھنے لگے، کیونکہ فرض کس کو کر رہے ہو آپ؟ جس طرح الہ ہونے میں اس کے وجود الہ کے وجود کو ہم فرض کیا ہے نہیں ہے لیکن فرض کیا ہے، اسی طرح اس کو الہ کہنا کہ اس کے وجود کو فرض کیا ہے، اس طرح اس کو کہنا کوئی الہ کو فرض نہ کرتے نا. کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ الہ ہوتا ہی نہیں جو. اور نہیں بھائی، جب وجود فرض کر رہے ہو پھر نام کیوں نہیں دے رہا ہے کوئی بات؟ ایک شے کا وجود تھا، جب وجود اور ذات اس کی مان رہے ہو تو پھر نام کیوں نہیں مانتے؟ وہ حالت ممکن کا نہیں، حالت ممکن نہیں ہے. جب بات یہ ہے کہ اگر بالفرض، یعنی اگر ذہن میں ہم یہ فرض کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو الہ ہوتا، تو الہ ہی ہوتا. فرض یہی کر رہے ہیں یہ تو آپ ایسے ہے جیسے یعنی کسی چیز کے ذاتی کو سے جدا کر رہے ہیں. ذاتی شے کی شے سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں الہ، اگر الہ ہوتا تو پھر ہم اس کو الہ نہ کہتے. بھئی الہ کیوں نہ کہتے؟ یہ تو شے کی ذاتی کا شے سے انفقاع کی محال ہے. جی یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کسی کو انسان فرض کیا جائے لیکن انسان کہا نہ جائے، یہ تو محال ہے. بھائی وہ ذاتی ہے یار، وہ ذاتی ہوگی شے کی، اور شے کی ذاتی شے کے سے منفک نہیں ہو سکتی. محال ہے، انفقاق محال ہے. مثال دیتے آپ نبی ہوتا ادھر ایسے ہی بھی دیکھ لو، اگر حضرت عمر فرض کرو نبی ہوتے تو ہم ان کو نبی نہ کہتے. وہ نبو الہ کے لیے تو محتاج ہی نہیں ہے نا، وہ تو غیر کا محتاج نہیں ہوتا. نہیں وہ ہم فرض ہی اس وقت کر رہے ہیں. فرض ادھر دیکھ، جس وقت ہم کہیں گے نا، جب ہم کہیں گے فلاں فرض کر رہے ہیں، اس وقت فرض کر رہے ہیں جب اس وقت فرض کر رہے ہیں کسی کی الوہیت اس وقت فرض کر رہے ہیں جب الوہیت کو عطائی مانے. بات نہیں سمجھے؟ جب الوہیت عطائی ہوگی تو پھر الہ بھی عطائی ہوگا، بات ختم ہوگی. لیکن الہ تو عطائی نہیں ہو سکتا، معلوم ہے الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی. یہ اس قبیلے سے ہے. یہ الوہیت عطائی اور ذاتی کا ہے، الوہیت عطائی تو ہے ہی نہیں. وہی ہے، یعنی ہم یہ فرض کر رہے ہیں اگر الوہیت عطائی ہوتی تو حضور الہ ہوتے. حضور تو پھر الہ تو کہنا پڑتا ان کو، کیونکہ الوہیت جو عطائی ہو جاتی. آپ کہہ رہے ہیں الوہیت تو عطائی ہوتی نہیں. ارے بھائی یہ بات فرض ہی اس وقت کر رہے ہیں جب الوہیت عطائی ہو. سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی یار، الوہیت عطائی جب ہوگی تو الہ کیوں نہیں کہو گے؟ الہ پھر اس وقت عطائی کہیں گے، ذاتی پھر وہ ذاتی نہیں کہیں گے. وہ بھائی جب الوہیت مانو گے تو الہ تو ماننا پڑے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ الوہیت الہ کی ذاتی ہے اور ذاتی کا انفقاق محال ہوتا ہے. جیسے انسان کے ذاتی آتے حیوان ناطق، ان کا جدا عنصر محال. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کو مانے اور پھر کہیں کہ ناطق نہیں ہے یا انسان نہیں ہے. نہیں سمجھ لگی؟ یا شے کی نو جو ہوتی ہے شے کی، اس کا بھی تو انفقاق محال ہے شے سے. سمجھیے؟ ہاں بادشاہ تقریر منطق والے جڑے نا وہ زیادہ سمجھیں گے. جڑے منطق پڑھی کھڑے نا سمجھی کھڑے نا، پڑھی نہیں سمجھی کھڑے نا. نقطہ بیان کیتے ہوئے نا کہ نہ پتہ اسی ایتھے ہی اٹیک کرے سے کسی فرضیہ لگ
اور فرض محال مصطفیٰ کو خدا بنے. یہ ہے قضیہ فرضیہ. قضیہ فرضیہ کے اندر میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ قضیہ فرضیہ جو ہوتا ہے نا اس میں وہ کاذبہ بھی ہوتا ہے اور صادقہ بھی ہوتا ہے. اس کے صادقہ کاذبہ ہونے کا معیار صرف یہ ہے کیا کہ جزا جو ہے یعنی تالی اگر مقدم کے ساتھ ممکن الاجتماع ہو یعنی ایسے احوال و اوضاع میں سے ہو کہ جن احوال و اوضاع کا اجتماع ممکن ہوتا ہے مقدم کے ساتھ تو صادقہ ہوگا. اگر غیر ممکن الاجتماع ہوگا محال الاجتماع ہوگا تو کاذبہ ہو جائے گا. حالانکہ جعلی ہے یہ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب گھوڑا ہوتی تو مکان ہوتا. کیا گھوڑا کا بھی مکان ہو رہی کلابے رلا دینے کی کرنا زمین آسمان دے. وہ کتے کا کاذبہ ہے اور وہ قضیہ کاذبہ کیونکہ اس نے وضع کیا ہے اور مسئلہ اعتقادی ہے اس وجہ سے کافر ہے. وہی قضیہ فرضیہ ہے لیکن کاذبہ ہے صادقہ نہیں ہے. اگر صادقہ ہوتا ہم کافر نہ کہتے. جیسے میں بنا رہا ہوں میں نے کہا اگر نبی اگر خدا بلکہ یہ شعر ہی خود قضیہ فرضیہ ہے. خدا ہونا ہوتا جو تحت مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا. ہاں لیکن وہ صادقے ہیں. کیوں کہ جو مقدم اس میں فرض کیا جاتا ہے مقدم بھی فرضی ہے. کیا قضیہ وہ فرضیہ وہی ہوتا ہے جس کا مقدم اور تالی دونوں فرضی ہوں. کیا مقدم و تالی دونوں فرضی ہو تو مقدم بھی فرضی ہے تالی بھی فرضی. لیکن تالی ایسا ہو کہ ممکن الاجتماع ہو. مقدم فرضی مقدم فرضی کے ساتھ اگر یہ تالی فرضی ممکن الاجتماع ہو تو صادقہ ہوگا قضیہ. اگر یہ ممکن الاجتماع نہ ہو تو کاذبہ ہوگا. وہ ممکن الاجتماع ہی نہیں جو تحذیر الناس میں تالی. اب سمجھ آ گئی. مثلا اگر ایک آدمی کہے نا اگر فلاں چیز خدا ہوتی میں اس کو نہ مانتا تو کافر ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہونے اور اس کو ماننے میں انفقاق کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو نہیں مانتا. سمجھیے. بالکل قضیہ فرضیہ اگر کاذبہ ہوگا تو کاذبہ دیکھیں گے. اگر محض عقلیات میں سے ہے پھر تو کچھ نہیں. اعتقادیات میں سے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب میں ہنے آخیا کتاب کو اڑا ہوں تو مکان سمجھ لگ گیا. جی اعتقادیات ہی چوئیں تو پھر دیکھیں گے اعتقادیات جڑے نے وہ دینیا نے یا مذہبی نے. مذہبی ہے تو گمراہ قرار دیں گے. اگر دینی نے تو تکفیر ہو جائے گا. ہوں سمجھ لگی قطعی نہیں. اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے. توڑ پیش کرے جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کرے. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد, فضل احمد زندہ باد, فضل احمد زندہ باد, فضل احمد زندہ باد.